نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز سامعات، آپ سبھی کا خلاصۂ قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۂ قرآن میں 17 پارے مکمل ہو چکے تھے اور آج ہم لوگ 18ویں پارے کے بارے میں جانیں گے۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے سورۃ المؤمنون شروع ہوتی ہے اور سورہ مؤمنون میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں، اور اس کا نام مؤمنون اس لیے ہے کیونکہ پہلی ہی آیت میں قد افلح المؤمنون فقرہ ہے، اس لیے۔ جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو سورہ مؤمنون مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، مڈل ایرا آف دا مکی لائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، مسلمانوں پر بھی، لیکن ابھی اس نے وہ تیزی نہیں پکڑی تھی جو آخر دور میں ہوا تھا۔ موضوع کے اعتبار سے اس پوری سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اتباع رسول کی دعوت، رسول کی اتباع کرو، اور پوری سورہ اسی مرکزی مضمون کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ مکی سورتوں کو جو ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے، وہ اب اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، آخری سورہ ہے سورہ مؤمنون، اگرچہ سورہ حج کو مکی مانا جائے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حج مکی اور مدنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اگر اس کو مکی سورہ مانا جائے، جیسا کہ اس کا جو میجر پارٹ ہے وہ مکی نیچر کا نظر آتا ہے، تو پھر لگاتار یہ 14 مکی صورتیں ایک ساتھ اکٹھا ہیں، اور حجم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا گروپ ہے مکی صورتوں کا۔ تو اب اس گروپ کی آخری صورت ہے سورہ مؤمنون۔ سورہ مؤمنون کا پہلا رکوع جو کہ آیات 1 سے 22 پر مشتمل ہے، اس میں جو شروعاتی 11 آیتیں ہیں، اس میں بندہ مومن کی سیرت کے اساسات بیان ہوئے ہیں، یعنی اگر یہ بنیادیں ٹھوس اور پختہ ہوئیں تو سیرت کی عمارت بھی مضبوط بنے گی۔ تو آئیے جانیں کہ وہ کیا بنیادی اساسات ہیں جو بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 1 ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا لی ایمان والوں نے۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں ہے کہ وہ جو مومن جو فلاح پا جائیں گے ان کے اندر کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بے مطلب کی باتیں نہیں کرتے۔ لغو بات کیا ہوتی ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ نقصان، بے مطلب کی باتیں۔ ہر دم اپنے تزکیہ نفس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی خیانت نہیں کرتے۔ اگلی صفت ہوتی ہے ان کی کہ ایفائے عہد کرتے ہیں، وعدوں کو نہیں توڑتے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے، سٹارٹنگ بھی نماز سے اور اینڈ بھی نماز سے۔ سٹارٹنگ ہو رہی ہے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور اینڈ ہو رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، چھوڑ پکڑ کر نہیں پڑھتے ہیں، ان ٹائم بالکل پابندی سے نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ وارث ہوں گے فردوس کے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اور اب جو آیات 12، 13، 14 آ رہی ہیں وہ بہت سائنٹیفک ہے، اور اس میں ایمبریونک سٹیجز کا بیان ہے، جو اس سے پہلے ہم لوگ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی پڑھ چکے تھے، لیکن یہاں پر زیادہ وضاحت اور جامعیت کے ساتھ آیا ہے یہ موضوع۔ آیت نمبر 12، 13 ہے اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی مدرس ووم میں۔ آیت نمبر 14 ہے ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے علقہ سے مضغہ بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر مضغے سے ہڈیاں بنائیں، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے دوسری ہی تخلیق میں بنا کھڑا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام کاریگروں سے بہتر کاریگر ہے۔ یہاں پہ جن ایمبریو کی جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں کہ پہلے نطفہ، ڈراپ آف اسپرم،
مدرس ووم میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے علقہ بنتا ہے. علقہ، علق، معلق، یہ الفاظ آپ اکثر سنتے ہوں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی جگہ سے لٹکی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو علقہ اسٹیج ہے نا، یہ لیچ لائک سم تھنگ کے لیے یوزڈ ہے. تو جو انیشیل اسٹیج میں جو ایمبریو ہوتا ہے بالکل لیچ کی طرح دکھتا ہے. جونک جو ہوتا ہے لیچ کی طرح دکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھنے میں وہ لیچ کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس کا جو نیچر ہوتا ہے وہ بھی لیچ کی طرح ہوتا ہے. یعنی مدرس ووم سے جو اندر یوٹرائن وال ہوتی ہے اس سے چپک کر نرشمنٹ سک کرتا ہے، اس لیے وہ علقہ اس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد علقہ سے مضغہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو مضغہ جو لمپ آف فلیش کی طرح دکھنے والی سٹیج ہے، چیوڈ لائک سم تھنگ. چوئنگم کو اگر چبا کے باہر نکالو تو جیسا دکھے گا اس طرح، اس کو مضغہ کہا. اور پھر مضغہ سے عظامہ یعنی ہڈیاں بنی ہیں. تو اب جو سائنس ہے وہ یہ کلیئر بتاتی ہے کہ پہلے بون سیلز بنی ہے، پھر اس کے بعد عظامہ یعنی بونز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، تو اس کے بعد مسلز کی سیلز کا فارمیشن ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ پھر الگ ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ علقہ اسٹیج میں، مضغہ اسٹیج میں ایمبریو جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو بیبی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت اور شاندار اور کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ اپنی پریویس اسٹیجز سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمام بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے بے شک و شبہ. آیت نمبر 15 اور 16 میں پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھائے جاؤ گے. آیت نمبر 17 سے 27 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، جیسے آسمان ہے اور پھر آسمان سے اترنے والی بارش ہے اور پھر بارش سے نکلنے والے باغات ہیں، پھل ہیں، اور خصوصاً زیتون کا پھل ہے. اور پھر چوپائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیے، اور جو کشتیاں انسان استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں نشانی بتا کر غور کرنے کی دعوت دی کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو. رکو نمبر 2 جو کہ آیات 23 سے 32 پر مشتمل ہے، اس میں آیت نمبر 23 سے 30 میں قوم نوح کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 23 ہے، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں. آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے کہ اس قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کو کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے اور ایکچولی اپنی فوقیت چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے معاذ اللہ. آیت نمبر 26 میں ہے نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. آیت نمبر 27 سے 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو اور تمام جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لینا. اور پھر مزید فرمایا کہ جب وہ کشتی پار لگ جائے تمہاری تو پھر اللہ کا ہی شکر کرنا اور بابرکت اترنے کی دعا کرنا. آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور نسل اٹھایا اور ان میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے. یہ قوم عاد کا ذکر ہے یا تو قوم سمود کا جس کی طرف ہود یا صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، نام یہاں پر نہیں ہے. رکو نمبر 3 آیت نمبر 33 سے 50 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 33 سے 38 کے درمیان ہے کہ وہ جو قوم تھی اس کے سرداروں نے بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح کہا یہ تو ہم جیسا انسان ہے، کھانا کھاتا ہے اور پیتا ہے پانی، اور پھر رسول کی تکذیب کی، یہاں تک کہ آخرت کا بھی انکار کیا. آیت نمبر 39 سے 41 میں ہے کہ اس رسول نے بھی اللہ سے مدد کی دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. آیت نمبر 42 سے 44 کے بیچ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور انہوں نے بھی جھٹلا دیا، یعنی ان رسولوں کے علاوہ اور رسولوں کو بھیجا اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 48 میں ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا. آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 77 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 51 ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال نیک کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں. آیت نمبر 52 میں ہے اور یقیناً
اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام کے تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی امت یا ایک ہی جماعت سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، جس میں 313 رسول تھے، باقی سب انبیاء تھے، اور سب کا تعلق ایک ہی ملت سے تھا، ایک ہی مقصد کے لیے سب آئے۔ آگے ہے آیت نمبر 52 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم بس میرا تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 53 میں ہے لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا، ٹکڑے کر کے، ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین، ایک ہی ملت بنایا تھا، لیکن کچھ یہودی ہو گئے، کچھ نصرانی، اور اپنی اپنی ملت اور اپنے دین پر وہ فخر کر رہے ہیں اور اترا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین اسلام بھیجا تھا، لیکن اس میں سے اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئے، اور ہر انسان جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ اترا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 سے 56 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو مال اور اولاد دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی میں جلدی کی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آیت 57 سے 61 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، غور کریے گا۔ آیت نمبر 63 سے 68 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کر دی ہے، تو جو بھی کافر ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، وہ اس کی تکذیب کیے جا رہا ہے اور اس پہ غور نہیں کر رہا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 74 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حق کے ساتھ ایک رسول بھی بھیج دیا ہے جس کو وہ پہچانتے تھے، ان کے درمیان رہ چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ دیا اس کو تو جنون لاحق ہو گیا ہے، جبکہ آپ ان کے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن اکثروں کو حق بات بری لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے۔ اس طرح عقل کے اندھوں نے سیدھے راستے سے انحراف کیا۔ آیت نمبر 75 سے 77 میں ہے کہ مکہ میں جو قحط پڑا تھا، مکی زندگی کے دور متوسط میں، اس قحط کا ذکر ہے، اور اس کی حکمت اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی عذاب، بڑا عذاب ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے مشکلات میں گڑ گڑائے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ آسائشیں انسان کو بھلا دیتی ہیں رب کو، لیکن مشکلیں پھر سے رجوع کرنے کو کہتی ہیں۔ تو ایک قحط میں مبتلا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو، کہتی ہیں تو ایک قحط میں مبتلا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو۔ اسی قحط کا ذکر ہے کہ اس لیے تاکہ وہ رجوع کریں، اس کے باوجود بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی۔ رکو نمبر 5 آیات 78 سے 92 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 78 ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جس نے بنایا تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری عقلیں، اور بہت کم شکر کرتے ہو۔ غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ آخرت میں جو پیش آنے والی ہیں وہ ساری چیزیں انسان اپنی عقل سے بھی اس کو ویریفائی کر سکتا ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، اور عقل لگا کر اس کا سولوشن نکالو۔ آیت نمبر 79 سے 83 میں ہے کہ آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور مشرکین کو کا رسپانس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں مگر اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہاری موت کے بعد پھر سے تم زندہ کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ 84 سے 89 میں دعوت توحید ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے، پوچھو ان سے۔ تو وہ مشرکین کا جواب ریکارڈڈ ہے کہ وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہو کہ ڈرتے نہیں، یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک جانتے تھے، وہ کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے اور جو تدبیریں کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، وہ یہ بات مانتے تھے، لیکن پھر بھی اوروں کی عبادت کو اللہ کے برابر کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 90 اور 90 سے 92 میں ہے کہ شرک بالکل باطل چیز ہے اور وہ اپنے آپ میں واضح ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ رکو نمبر 6 آیات 93 سے 118 پہ بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 93-94 میں ہے کہ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تم مجھے وہ عذاب میں کھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، تو اے پروردگار
مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس عذاب سے آپ پناہ مانگیے کہ آپ اس میں شامل رہیں. تو جب اللہ کے رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم کو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 96 ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ. یہ بہترین طریقہ ہے برائی سے نپٹنے کا. آیت نمبر 97-98 میں ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے ان آیات میں دونوں. آیت نمبر 101 سے 106 میں قیامت اور حساب و کتاب کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 107 میں ہے کہ کفار عذاب میں جب ڈالے جائیں گے تو اس کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. لیکن آیت نمبر 108 میں ہے کہ ان کی پکار رد کر دی جائے گی. یہ حسرت کا دن ہوگا، وہ کہیں گے اللہ ایک موقع دے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، اب کی بار ہم نے ایسا کیا تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، لیکن کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. آیت نمبر 109 میں مومنین کے لیے ایک دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں بے شک. آیت نمبر 113 میں ہے کہ روز قیامت لوگ کہیں گے ہم تو رہے ہیں دنیا میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا. آیت نمبر 114 تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم جانتے ہوتے. سوچئے جب ہم روز قیامت یہ کہنے والے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ وقفہ رہے ہیں، تو ابھی سے ہم کیوں نہیں اس بات پہ یقین کرتے اور اس دنیا کی زندگی پہ کیوں مرے پیٹے جاتے ہیں. آیت نمبر 115 میں ہے تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور ہم تم کو جمع کر کے نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بامقصد طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اپنی اور منطقی طور پر بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کے تصور کے بجائے انسانی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ نہیں سکتا. جب ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تب مقصد حیات سمجھ میں آ سکیں گے. آخری آیت ہے آیت نمبر 118 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہیے اے رب ہم کو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، اور بے شک آپ تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کے ساتھ سورہ نور مکمل ہوتی ہے. اور اب سورہ نور یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں، اور اس کا نام سورہ نور اس لیے ہے کیونکہ آیت نمبر 35 میں فقرہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس بحاف پہ اس کا نام سورہ نور ہے. اور یہ سورہ جو ہے وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یہ بہت اہم سورہ ہے معاشرتی احکام کے تعلق سے، اور یہ سورہ وہی ہے جس میں واقعہ افک ریکارڈ ہوا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس کی حقیقتیں بے نقاب کی گئی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی اور پاک دامنی کو واضح کیا گیا ہے. اور اس سورہ میں پردے کے احکامات ہیں، اور اس کی جو نسبت زوجیت ہے وہ سورہ احزاب سے ہے. حجم کے اعتبار سے بھی یہ سورہ احزاب کے برابر ہی ہے، لگ بھگ 9 رکوع سورہ نور میں ہیں اور 9 رکوع سورہ احزاب میں بھی ہیں. اور 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں خواتین کے مسائل کثرت سے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سورہ نساء ہے، دوسری سورہ نور ہے اور تیسری سورہ احزاب ہے. تو اب ہم لوگ اس سورہ کو ڈیٹیل میں جانیں گے. رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو نازل کیا ہے، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اتنے سارے کام ہیں ابھی پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 2 میں ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کے معاملے میں. یہ زنا کی سزا ہے بدکاری کی، لیکن غیر شادی شدہ انسان کے لیے، اور شادی شدہ کے لیے جو سزا ہے وہ ہے رجم، اور وہ احادیث میں آتا ہے اسٹوننگ، رجم پتھروں سے مار کے مار ڈالنا. اور غیر شادی شدہ کے لیے جو سزا ہے وہ 100 لیشز ہے، 100 کوڑے.
आयत नंबर 4 है, और वो लोग जो पाकदामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर न ला सके 4 गवाह, तो उन लोगों को लगाओ 80 कोड़े, और आइंदा कभी उनकी शहादत को भूल ना करो। इसे हद क़ज़फ़ कहा जाता है, यानी कोई पाकदामन औरत पर इतना बड़ा बहतान लगाएगा तो उसे चाहिए कि कम से कम 4 गवाह उसके पास होना चाहिए। अगर 4 गवाह ना हो तो 3 गवाह भी हो, तो भी ऐसे शख्स की सज़ा है 80 कोड़े लगाए जाएं। सोचिए, ज़िना की सज़ा के तकरीबन बराबर सज़ा, ताकि कोई इतनी आसानी से किसी पाकदामन औरत पर बहतान न लगा दे। तो 2 सज़ा है उसकी 80 कोड़े, और फ्यूचर में उसकी किसी भी मामले में कोई गवाही नहीं दी जाएगी। आयत नंबर 6 और 7 में है, और अगर वो लोग जो अपनी बीवियों पर जिना का इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास अपनी ज़ात के सिवा कोई गवाह ना हो, तो ऐसे एक शख्स की गवाही ये है कि अल्लाह की कसम के साथ 4 बार गवाही दे कि यकीनन वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अल्लाह की लानत हो उस पर अगर वो झूठा है। इसको इस्लामी शरीयत की इस्तिलाह में लिआन कहते हैं, कि कोई मर्द अपनी बीवी के ऊपर जिना का बहतान लगाना चाहता है, और चूँकि वो शौहर है, घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देख ली है और उसके पास कोई गवाह नहीं है, तो उसको बाहर वालों से बराबर नहीं रखा गया है। उसका तरीक़ा यह है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो सच कह रहा है अपनी बीवी के बारे में, और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। आयत नंबर 8 और 9 में है, और उस औरत से ये बात सज़ा को टाल सकती है कि वो 4 दफ़ा गवाही दे अल्लाह की कसम खाकर कि वो यकीनन झूठा है, और 5वीं दफ़ा कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर वो सच्चा है। तो औरत अगर अपने को बचाना चाहती है सज़ा से, तो उसको क्या कहना होगा? 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही देनी होगी कि उसका शौहर झूठ बोल रहा है और बहतान लगा रहा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर उसका शौहर सच बोल रहा है तो अल्लाह का गज़ब हो उस पर, उस औरत पर। रुकू नंबर 2 जो कि आयत 11 से 20 पर मुश्तमिल है, और ये पूरा रुकू वाक़या इश्क़ पर बेस्ड है। वाक़या इश्क़ जो था उसको मुख्तसर में जाना है, इश्क़ पर बेस्ड है। वाक़या इश्क़ जो था उसको मुख्तसर में जान लीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहतान लगाया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापसी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जहाँ पर क़याम किया गया था, तो पड़ाव डाला गया था, वहाँ पर उनका जो कलश था, उनका कुतरावा जो था, वो वहाँ पर से लेकर उठा ले गए लोग, और वो बहुत टूटी पड़ती थी। लोगों ने समझा के अंदर है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रफ़े हादत से लेकर दूर कर गई थी। जब वापस आती हैं तो काफ़िला वहाँ से निकल चुका होता है। ये ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापसी का मामला है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल अकेले वहीं पर ठहरी रहती हैं, और पहले का एक तरीक़ा था कि कोई भी काफ़िला चलता था तो उसके कुछ दूरी पर एक शख्स को छोड़ा जाता था पीछे पीछे काफ़िले के चलने के लिए, ताकि जहाँ कहीं पड़ाव डाला जाए वहाँ पे कोई चीज़ रह जाए तो वो उसे समेट कर ला सके। तो इस काम के लिए सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपॉइंट किया गया था। तो जब काफ़िला आगे जा चुका था और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु जो काफ़िले के पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी नींद सो चुकी थी, और सोने के बाद उनका चेहरा खुल गया था, और जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तब वो हज़रत सफ़वान ने हज़रत आयशा को देखा था, इसलिए पहचान गए थे। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि पढ़ा, हज़रत आयशा की आँख खुल गई, उन्होंने अपने को कवर किया और बस ऊँट पेश कर दिया, ऊँट पर सवार हुई, और हज़रत सफ़वान उसकी नकेल पकड़ कर आकर काफ़िले से मिल गए। जैसे ही मुनाफिकीन मदीना ने ये देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सफ़वान के साथ आ रही हैं, तो बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया, और उसमें जो लीडर था इस काम का वो था अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफिकीन है, और कई मुनाफिकों का ग्रुप था जिन्होंने कहा कि ये पाक दामन वापस नहीं लौटी हैं माज़अल्लाह। उसके बाद ये टाइम हज़रत आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद भी बहुत ही तकलीफ़ दे गुज़रा। फिर अल्लाह ताला ने